لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين محبوب رب العالمين المخاطب بطه وياسين مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم پیار علی رجب علی خیم جی اور ان کی فیملی کے مرحومین اور مرحوم ابراہیم لدا اور ان کی فیملی کے مرحومین ان سب کی ارواح کو ایصال فرمانے. بسم اللہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. مختلف جملوں کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ شہزادی کی شان میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی. کبھی فاطمہ کو عالمین کی عورتوں میں سب سے برگزیدہ اور برتر کہا، کبھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا. سلسلہ اور ایام عزائے فاطمیہ کے چل رہے ہیں. شہزادی فاطمہ زہرا کے ذکر سے ہم اپنے قلوب کو منور کر رہے ہیں. شہزادی کی فضیلت کا ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھوں کہ اس ذات کا ہمیں تذکرہ کرنا ہے اور ہم تذکرہ کر رہے ہیں جسے اللہ نے بطول بنا کے بھیجا ہے. جسے اللہ نے بطول بنا کے بھیجا ہے. کم سے کم 4 بچوں کی ماں جو اس دنیا میں آئے، 4 بچوں کی ماں کہ جس کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا ہی نہیں کہ کبھی بھی وہ عبادت خدا سے دور ہو سکے. کبھی بھی وہ عبادت خدا سے دور ہو سکے. بڑا مشہور زمانہ شعر ہے، پڑھا جاتا ہے اکثر کہ اس کی عظمت کیا بتاؤں میں تمہیں، جس کا پیکر عرش پر سجدے میں تھا. ظہر پڑھ کر وہ حسن کی ماں بنی، عصر میں دونوں کا سر سجدے میں تھا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. جس کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا ہی نہیں، ایسا نوبت، ایسا وقت آیا ہی نہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی یاد خدا سے، عبادت خدا سے دور ہو سکے. اللہ نے انہیں بطول بنا کے بھیجا ہے. کیا کہنا شہزادی کونین کے. دیکھیں ہر عورت کی زندگی میں، ہر عورت سے مراد ہم اکثر عورتوں کو دیکھیں کہ جو ان کا روٹین ہے یہی ہوتا ہے کہ پہلے مرحلے میں کسی کی بیٹی ہوتی ہیں، پھر کسی کی زوجہ بنتی ہیں، پھر کسی بچے کی ماں بنتی ہیں.
اور جو بھی ان کا رتبہ ہے ہر رتبے کے لیے اللہ نے انہیں فضیلت سے نوازا ہے۔ اگر بیٹی بن کے آتی ہیں تو رحمت بن کے آتی ہیں، اگر بیوی بنتی ہیں تو نصف ایمان بن جایا کرتی ہیں، اگر ماں بن جائے تو پھر ماؤں کے قدموں کے تلے اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ کہ ہر تینوں مرحلے میں کبھی رحمت، کبھی نصف ایمان اور کبھی قدموں تلے جنت، تینوں مرحلے میں انہیں فضیلت سے اللہ نے نوازا ہے۔ اب کیا کہیں اپنی شہزادی کے کہ اس اعتبار سے بھی اگر ہم شہزادی کو دیکھیں تو کوئی عورت جناب سیدہ کی فضیلت میں ان کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتی، ان کے قدم تو دور ہے، تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اس فضیلت میں بھی ہم جناب زہرا کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ بیٹی ہے، رحمت ہے، لیکن رحمت بن کس کی رہی ہے؟ رحمت بن کس کی رہی ہے؟ کہا رحمت بن رہی ہے اس باپ کے لیے جو خود عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، یعنی جو رحمت للعالمین کی رحمت ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ شادی ہوئی، نصف ایمان بنی بھی تو کس کا؟ اس کا جس کے لیے نبی نے کہا تھا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہا پورا کا پورا ایمان پورے کے پورے کفر کے مقابل میں جا رہا ہے، یعنی کسی عام مرد کی نہیں بلکہ کل ایمان کے لیے نصف ایمان بن کے زہرا آئی ہیں۔ ماں بن رہی ہیں تو کن کی؟ ان کی کہ جن کے لیے اللہ کے نبی پہلے ہی ارشاد فرما چکے۔ اچھا اگر ہم دنیا میں مسلمان سے پوچھے کہ بھائی تم اتنی ٹھنڈی ہے صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہو کیوں؟ کہا نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت کریں۔ کہا بھائی اللہ کی عبادت کرو گے کیا ہوگا؟ کہا اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ مسلمان سے پوچھے گرمی میں بھائی اتنا روزہ، اتنی گرمی کی تپش ہے روزہ رکھ رہے ہو کیوں؟ کہا اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ حج پہ جا رہے ہو کیوں؟ کہا اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ پوچھے ساری عبادتیں کیوں کر رہے ہو؟ کہا تاکہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے۔ یعنی مسلمان ساری زندگی کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ سے جنت کو حاصل کریں، اللہ سے جنت کو حاصل کرے۔ بھائی جس جنت کی کوشش میں مسلمان مرا جا رہا ہے اس جنت کی سرداری کو حسنین نے جھولے میں کھیلتے کھیلتے نانا سے لے لیا۔ جنت کی سرداری جھولے میں کھیلتے کھیلتے نانا سے لے لی اور بن گئے جنت کے سردار۔ اب کیا کہنا فاطمہ زہرا کے، اگر ماں بھی بنی ہے تو ان بیٹوں کی بنی ہے جو جنت کے سردار ہیں، جو جنت کے سردار ہیں۔ دیکھیں فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ رفتہ رفتہ بڑی عام سی بات کا سہارا لیتے لیتے انشاءاللہ آخری منزل تک پہنچوں گا۔ فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ نبی کریم کے اوپر تقریباً 23 برس تک سلسلہ ہے نزول قرآن کا، تدریجاً رفتہ رفتہ درجہ درجہ آیتیں نازل ہوتی رہی، آیتیں نازل ہوتی رہی اور یہ سلسلہ پہنچا تقریباً 23 برس کا۔ 23 برس تک نبی کریم کے اوپر قرآن مجید نازل ہوتا رہا، یعنی خاموش قرآن نازل ہوتا رہا، بولتے ہوئے قرآن کے سینے پر، بولتے ہوئے قرآن کے سینے پہ خاموش قرآن نازل ہوتا رہا۔ یہ تو تدریجاً نازل ہوا، پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر دفعی طور پہ ایک مرتبہ پورا قرآن شب قدر میں نبی کریم کے اوپر نازل ہوا، یعنی 2 قرآن اکٹھا ہو گئے نبی کے ایک بدن میں، ایک بولنے والا قرآن ہے، ایک خاموش قرآن ہے۔ اب کیا کہیں جو بچے 2 قرآن کی آغوش میں پلے ہوں، جس بی بی کے 2 بچے 2 قرآن کی پشت پہ سواری کیے ہوئے ہو، اس بی بی کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ کہ اس بی بی کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ پہچانے فاطمہ کون ہے؟ ایک دن اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر آئے اور آنے کے بعد کہا یا فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفا، اے میری بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ نبی کریم آ گئے بیٹی کے گھر، کیوں؟ کیونکہ بدن میں ضعف ہے۔ عام سی مثال دی جاتی ہے کہ انسان
کہ بدن میں ضعف ہو یا انسان کو جب ضرورت ہو کہ وہ دوا لے یا اپنا علاج کرائے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کسی حکیم کے یہاں، کسی طبیب کے یہاں، کسی ڈاکٹر کے یہاں۔ مثلا فیروز بھائی ہیں، اگر میں آؤں آ کے فیروز بھائی سے کہوں کہ فیروز بھائی بدن میں ضعف ہے، کچھ بیماری محسوس ہو رہی ہے، تو کیا کہیں گے؟ کہا میرے پاس کیا، چلو خیریہ جاؤ، مستشفیٰ حکیم جاؤ، مستشفیٰ زہرا جاؤ، کہیں جائے چل کے دوا لیتے ہیں۔ فیروز بھائی یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ میرا جبہ لے کے پہن لو انشاءاللہ دور ہو جائے گا ضعف۔ بھائی راستہ بتائیں گے ہاسپٹل کا۔ اللہ کے نبی آپ تو رحمت للعالمین ہیں، عقل میں آپ کے برابری پہ کوئی نہیں، آپ سب سے اکمل، سب سے افضل ہیں۔ بدن میں ضعف ہے، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ لوگ جاتے ہیں ضعف بدن دور کرنے کے لیے علاج کی غرض سے حکیم کے پاس، طبیب کے پاس، لیکن آپ بیٹی کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ عجب نہیں، اللہ کا نبی فرمائے میں علاج ہی کے لیے تو بیٹی کے پاس آیا ہوں، میں ضعف بدن دور کرنے کے لیے ہی تو اپنی بیٹی کے پاس آیا ہوں۔ ہم نے کہا یا نبی اللہ بدن کا ضعف دور کیسے ہوگا؟ کہا ابھی خبر دیتا ہوں، یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی، اے میری بیٹی مجھے اپنی یمنی چادر لا کے دے دو، اپنی یمنی چادر لا کے دے دو۔ یعنی 1.25 لاکھ نبیوں کا سلطان اپنے بدن کا ضعف دور کرنے کے لیے جس بی بی کی چادر کو طلب کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ آگئے نبی کریم چادر تطہیر کے سائے میں، وقت گزرا، امام حسن آئے، امام حسین آئے، امیر المومنین آئے، خود بی بی بھی آ گئیں، سب چادر میں جمع ہو گئے۔ بڑی جلدی اس مرحلے سے میں گزر جاؤں نہ کہیں گے کہ حدیث کیسا ہی سنانے بیٹھ گئے ہیں۔ کہا کہ 5 تن اکٹھا ہو گئے شہزادی کی ایک چادر میں۔ اچھا کیا شہزادی کی چادر کو اگر ہم دیکھیں تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ بی بی کی چادر تو خود اتنی خستہ تھی کہ اس میں پیوند پہ پیوند لگے ہوئے تھے، اور کیا ایک چادر اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ جس میں 5 تن اکٹھا ہو جائیں جو نارمل استعمال کی جاتی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ 5 تن ایک ہی چادر میں اکٹھا ہو گئے، بالکل ایسے جیسے ایک چھت کے نیچے لوگ جمع ہو جائیں، ایک گھر کی طرح سے جمع ہو گئے؟ اور جب پنجتن کا خصوصی اجتماع اس چادر میں ہو گیا تو ایک مرتبہ ملائکہ نے عرش پہ خداوند کریم سے کہا پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ اور جبریل امین نے کہا معبود اگر اجازت ہو تو میں بھی ان 5ویں میں جاؤں اور جا کر ان 5 کا چھٹا بن جاؤں۔ جبریل امین آئے، چادر تطہیر میں آنے کے بعد اب جیسے ہی چادر میں آئے، اب میں زبان حال بیان کر رہا ہوں، جبریل جیسے ہی چادر میں آئے، ایک مرتبہ جبریل امین کی آنکھیں خیرہ ہونے لگی، ایک مرتبہ بے قرار ہو گئے۔ اچھا پہلے پہچان لیجئے جبریل ہیں کون؟ کہا جبریل وہی ہیں جو 23 برس کم سے کم نبی کے اوپر دن ہو یا رات آیتیں لے کر نازل ہوتے رہے ہیں، وہی الہی کو لے کر آتے رہے۔ بھائی 23 سال تک جو ساتھ میں رہے تو اب کتنی پہچان ہو جائے گی بہتر جانتے ہیں۔ دوسرے امیر المومنین کے لیے جبریل کی حیثیت کیا ہے؟ امیر المومنین استاد ہیں، جبریل ان کے شاگرد ہیں۔ جناب سیدہ کائنات کے پاس بھی جبریل کا مسلسل آنا رہتا ہے، مسلسل ان کے در پہ کبھی آتے ہیں کبھی یہاں سے گئے ہیں، بلکہ ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ ملائکہ کا اتنا آنا جانا تھا کہ کبھی روٹیاں لینے آئے ہیں، کبھی کپڑے دینے آئے ہیں۔ بھئی کبھی روٹیاں لینے آ رہے ہیں، کبھی کپڑے دینے آ رہے ہیں۔ حسن و حسین کے لیے جبریل آئے، آنے کے بعد آپ کا جھولا جھلا رہے ہیں، آپ کو لوری سنا رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے یہ تو جبریل کے دیکھے ہوئے لوگ تھے، مسلسل ان کے در پہ آنا تھا، یہاں سے جانا رہتا تھا، ان سے کلام ہوتا تھا، ان کا جھولا جھلاتے تھے۔ آخر یہ چادر تطہیر کے سائے میں یہ ہو کیا گیا ہے کہ جبرائیل کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں، جبریل سے پہچانا نہیں جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ دستے سوال بلند کر دیا، اے میرے معبود، یا رب، اے میرے معبود، یہ چادر تطہیر کے نیچے کون سے لوگ ہیں؟
یہ چادر کے نیچے کون سے لوگ ہیں؟ جبریل تم تو آئے گئے ہو، تم پہچان رہے ہو۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب پنجتن کا خصوصی اجتماع ہوا تو یہ ظاہری شکل میں نہ تھا بلکہ اس نورانی شکل میں تھا کہ جب قبل تخلیق آدم نہ آدم تھے نہ آدمیت تھی، نہ جبرائیل تھے نہ ملائکہ تھے، نہ لوح تھا نہ کرسی تھی، نہ عرش تھا نہ فرش تھا، نہ پہاڑ تھے نہ دریا، نہ سورج تھا نہ اس کی روشنی، نہ چاند تھا نہ اس کی ضیاباشی، نہ ہی ستارے تھے نہ ہی اس کی چمک تھی، کوئی بھی چیز نہیں تھی، چاروں طرف اللہ ہی اللہ تھا، ہر طرف اللہ ہی اللہ۔ ایسے میں اللہ نے ان مقدس انوار کو خلق کیا، جبریل کی آنکھیں پہچان نہیں پا رہی ہے یہ کون سے تن ہے تو کون سے نور ہے۔ ایک مرتبہ کہا پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اعلان ہوا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اب کہنا کیا ہے؟ ایک جملہ کہنے کو جی چاہ رہا ہے کہ سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاوصیاء، سیدۃ نساء العالمین، سید الملائکہ، سیدہ شباب اہل الجنہ کی موجودگی میں اللہ جس بی بی کو مرکز تعارف بنائے اس ذات کا نام فاطمہ زہرا ہے، اس ذات کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ کیسی ذات جو پنجتن کے لیے، جو سید الانبیاء، خاتم النبیین، امیر المؤمنین کے لیے جو مرکز تعارف بن رہی ہے۔ کیا کہنا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ کوئی بھی عورت دنیا میں ان کی فضیلت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، ان کے مقابل میں نہیں آ سکتی۔ دیکھیں ایک بی بی قرآن مجید میں جن کا بہت تذکرہ ہوا ہے اور ایک معصوم نبی کی ماں بھی ہیں، لیکن وہ بھی ہم پلے جناب زہرا نہیں ہو سکتی۔ جناب مریم، کون انکار کر سکتا ہے جناب مریم کی فضیلت سے؟ قرآن مجید جناب مریم کی بلندی کا، برگزیدگی کا اور ان کی طہارت کا جب اعلان کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ۔ یاد کرو مریم جب ملائکہ نے کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اللہ نے آپ کو برگزیدہ کیا، آپ کو چن لیا عالمین کی عورتوں پہ۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، مریم اپنے رب کی عبادت کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں۔ دیکھیں اگر ہم اس آیت پہ غور کریں تو دو نقطے قابل توجہ ہیں۔ ایک واصطفاک علی نساء العالمین، مریم آپ کو چن لیا گیا ہے، آپ کا استفاء کیا گیا ہے عالمین کی عورتوں پر۔ اور دوسرا ورکعی مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں۔ اگر ہم ظاہراً آیت کو دیکھیں تو جناب مریم عالمین میں سب سے بلند عورت نظر آ رہی ہیں۔ اکثر مفسرین نے کہا عالمین کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ سارے عالم پہ ہوتا ہے، عالمین کو سمجھنا ہے تو بس قرآن مجید کے ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورہ کی تلاوت کیجئے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک عالمین کا بھی اطلاق ہوگا جو اللہ کی خلق ہے۔ تو عزیزان ایمان، کہنے کی غرض یہ ہے کہ جناب مریم کا استفاء کیا گیا عالمین کی عورتوں پہ، تو کیا جناب مریم عالمین میں تمام عورتوں سے بلند ہو گئی، تمام عورتوں سے برتر ہو گئی؟ کہا کہ اگر اسے سمجھنا ہے تو صرف ایک آیت سے نہ سمجھو، آؤ ذرا چل کر دیکھیں کہ جب اللہ نے بنی اسرائیل سے کلام کیا تو کس لہجے میں کیا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر نازل کیا اور تم کو فضیلت دی ہے عالمین پر۔ یعنی بنی اسرائیل کو عالمین پہ فضیلت دی گئی ہے، سب سے بہتر امت، سب سے برگزیدہ، سب سے افضل اکمل امت جو مانی گئی بنی اسرائیل مانی گئی۔ آج اگر مسلمان سے کہیں چل کے کہ سب سے افضل امت بنی اسرائیل کی ہے تو کیا مسلمان ماننے کے لیے تیار ہوگا؟
کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا ہے جب امت مسلمہ سے خطاب کیا کہ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو. لہذا جب امت مسلمہ کے لیے کہا گیا کہ تم سب سے بہترین امت ہو تو اب بنی اسرائیل سب سے بہترین امت نہیں رہی بلکہ امت محمدیہ سب سے بہترین امت رہی. بھائی جناب مریم کا استفاء کیا گیا کہ عالمین کی عورتوں میں سب سے برگزیدہ جناب مریم ہے، لیکن کیا مسلمان سے پوچھے قرآن حجت مانتے ہو؟ کہا ہاں. ہم نے کہا رسول اللہ کو بھی حجت مانتے ہو؟ کہا ہاں حجت مانتے ہیں. ہم نے کہا اسی حجت پروردگار نے ایک دن اپنی بیٹی سے کہا یا فاطمہ اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین، اے میری بیٹی کیا تم راضی ہو کہ عالمین کی عورتوں کی سردار بن جاؤ؟ فقالت فاطمۃ الزہرا، جناب زہرا نے کہا فأین مریم بنت عمران، اے میرے بابا پھر مریم بنت عمران کا کیا ہوگا؟ فقال لها تلک سیدۃ نساء عالمها وانت سیدۃ نساء العالمین. اے میری بیٹی فاطمہ، مریم تو اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، تم ہر زمانے کی عورت کی سردار ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. کہا مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی لیکن تم ہر زمانے کی عورت کی سردار ہو. واقعاً مریم بھی ان سے کم ہیں. مسیحا سے پوچھ لو اور خود ہاجرہ کنیز ہیں، سارا سے پوچھ لو. اپنوں کا کیا ہے تذکرہ، آدھا سے پوچھ لو. جاؤ مباہلہ میں نصارہ سے پوچھ لو. زہرا سی عورتیں ہیں نہ حیدر سے مرد ہیں، ختم الرسل کے بعد یہ زوجین فرد ہیں. کوئی بھی زہرا و حیدر کے مقابل میں نہیں ہے. خدا کی قسم اگر اسلام سے اسلام مائنس فاطمہ کر دے تو پھر اسلام میں بچے گا کیا؟ اگر اسلام سے ہم فاطمہ کو ہٹا دے تو پھر کیا بچے گا؟ نہ ابنا انا بچیں گے نہ نساء انا بچیں گی. بھائی ابنا انا تو زہرا کے ہی بیٹے ہیں، اگر حسنین کو ہٹا دے تو پھر رسول اللہ کہیں گے اب نہ آنا. ضرورت نہیں ہے کسی بچے کی، لاکھوں بچے تھے لیکن حسنین کو لے گئے، سب سے کہہ دیا اب نہ آنا، کافی ہیں 2 بچے. یہی بچے رسالت کے توحید کے گواہ بن کے جائیں گے. کوئی بھی عورت مقابلہ نہیں کر سکتی جناب فاطمہ زہرا کا. جناب مریم بہت برگزیدہ ہیں. جناب مریم کی شان میں قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئی ہیں. ایک سورہ قرآن میں جناب مریم کے نام پہ ہے، لیکن پھر بھی مریم نہیں، جناب زہرا عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. پھر دوسری اسی آیت کا حصہ کیا تھا؟ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. جب بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے خطاب کیا تو یہی کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. جناب مریم کو حکم دیا جا رہا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. بنی اسرائیل سے بھی کہا جا رہا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی کوئی ایسا ہے کہ جن کی ہمراہی اختیار کرنے کا حکم مریم کو دیا جا رہا ہے، جن کی اقتداء کرنے کا حکم مریم کو دیا جا رہا ہے، جن کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم مریم کو دیا جا رہا ہے. اب یہ کون ہے جن کی اقتداء کا، جن کی ہمراہی کا حکم مریم کو دیا جا رہا ہے؟ اب جو بھی ہو وہ مریم سے تو افضل ہوگا نا، کیونکہ اس کی اقتداء کرنی ہے. اب اگر ہم دیکھیں تاریخ میں، حدیث میں، قرآن میں کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی اقتداء کا، جن کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم جناب مریم کو دیا جا رہا ہے، تو آئیے ذرا چل کے قرآن سے پوچھے اے اللہ کی پاکیزہ کتاب، تو ہی بتا وہ رکوع کرنے والے کون ہیں کہ جن کے ساتھ مریم رکوع کرے، جن کے ساتھ رکوع کرنے والے رکوع کرے. تو ایک مرتبہ سورہ مائدہ کی 55ویں آیت ولایت کا تاج امیر المؤمنین کے سر پہ سجاتے ہوئے ایک مرتبہ آواز دیتی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین
युकीमून अस्सलात व यूतून ज़कात वहुम राकिऊन। वो रुकू करने वाले यही हैं, रुकू करने वाले यही हैं जो हालत रुकू में ज़कात अदा कर दिया करते हैं। अगर हम तारीख में देखें, तफसीर में देखें तो कोई नजर ना आएगा सिवाय अमीरुल मोमिनीन के कि जिन्होंने रुकू भी किया, हालत रुकू में ज़कात भी दी। मरियम का तकाबुल जनाब ज़हरा से हो ही नहीं सकता। मरियम से कहा जा रहा है रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ। रुकू करने वाला कौन? मेरा मौला अली है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यार रुकू करने वाले कौन? हमारे मौला अली हैं, अमीरुल मोमिनीन। खुदा की कसम क्या ज़ात है अमीरुल मोमिनीन की। अमीरुल मोमिनीन की फ़जीलत पे आप में से हर एक पूरा अशरा पढ़ सकता है, फिलबदी कह दें अगर तो। हर एक अच्छी खासी हदीस सबको याद है। बहरहाल अमीरुल मोमिनीन की फ़जीलत क्या कोई बयान करे। कुतुबुल अख्ताब अली हैं, हबीबुल अहबाब अली हैं, जिब्रील के उस्ताद अली हैं, दामाद रसूल अली हैं, शब हिजरत बिस्तर नबी पे अली आए, बदरो उहदो खैबर खंदक के फ़ातह अमीरुल मोमिनीन है। ये सारी फ़जीलतें अपनी जगह, लेकिन जनाब ज़हरा के मर्तबे को समझना है तो यही समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी ने कहा या अली अगर तुम न होते तो आदम से ले के क़यामत तक कोई हम पल्ले ज़हरा न होता, कोई फ़ातिमा ज़हरा का कुफ़्व न हो पाता। क्या फ़जीलत है जनाब ज़हरा की। जनाब मरियम के लिए तो आयतें आई हैं ना, जनाब ज़हरा के लिए कुरान मजीद में 2 सूरह मौजूद हैं। सूरह दहर की मिज़दाक जनाब ज़हरा हैं, सूरह कौसर की मिज़दाक जनाब ज़हरा हैं, आये ततहीर में जनाब ज़हरा हैं, आये मवद्दत में जनाब ज़हरा हैं, आये ज़विल क़ुरबा में जनाब ज़हरा हैं, मालिक जन्नत फ़ातिमा हैं, मालिक तस्नीम कौसर फ़ातिमा हैं। फ़ातिमा वो हैं जिनकी मवद्दत, जिनकी मोहब्बत 100 मकाम पे मोमिनीन के लिए फ़ायदेमंद होगी, जिसमें सबसे आसान तो कब्र की मंजिल है। कहा फ़ातिमा वो हैं कि जिनका मुकाबला कोई औरत नहीं कर सकती। मैं जनाब मरियम की फ़जीलत को कम नहीं कर रहा हूँ बल्कि बता रहा हूँ, जब मरियम जैसी बुलंद बाइज़्ज़त बाअज़मत खातून जनाब फ़ातिमा के मुकाबिल पर नहीं आ सकती, जबकि जनाब मरियम माँ हैं, वालदा हैं किसकी? एक नबी की। कौन सा नबी? जो उलुल अज़्म है, जो साहिब शरीयत है, जो बीमारों को शिफा बांट रहा था, जो मुर्दा को ज़िंदा कर रहा था, जिसके मानने वाले आज तक मौजूद हैं। इतने अजीम नबी की माँ जनाब मरियम है। तो एक जुमला कहूँ ताकि आपके चेहरों पे भी मुस्कुराहट आ जाए कि जब इतने उलुल अज़्म नबी, जब इतने साहिब शरीयत नबी की वालिदा जनाब ज़हरा के मुकाबिल में नहीं आ सकती, तो फिर वो औरतें जो बग़ैर बच्चों के माँ बना दी गई हों, जो बग़ैर बच्चों के माँ बना दी गई हों, वो हम पल्ले ज़हरा नहीं हो सकती, जनाब ज़हरा के मुकाबिल में नहीं आ सकती। अज़ीज़ान ईमान, जनाब ज़हरा के मुकाबिल में वो औरतें कभी ना आ सकी। आज उम्मत मुस्लिमा न जाने किस किस रुख से देखती है कि फ़लाँ बहुत बुलंद थी, फ़लाँ बहुत बुलंद थी। कहने की गरज ये है शायद इन्होंने उनकी बुलंदी जमल के मैदान में देखी, चूँकि ऊँट पे थी इसलिए सबसे बुलंद नज़र आ रही थी। चूँकि बुलंद सवारी पे थी लिहाजा उसी को बुलंद समझ लिया, वरना खुदा की कसम अव्वलीन और आखिरीन में कोई औरत ऐसी नहीं है जो जनाब ज़हरा के मुकाबिल में आ सके। अल्लाह के नबी ने जनाब ज़हरा को उम्मु अबीहा कहा है। एक जुमला कह के आगे बढ़ूँ के मुमानिअत निकाह की गरज से, यानी ममानिअत निकाह, इनसे कोई निकाह ना कर सके, इस गरज से उम्मुल मोमिनीन का लक़ब पाना और है, फजीलत व किरदार की वजह से उम्मु अबीहा की सनद पाना और है, उम्मु अबीहा की सनद पाना और है। फ़ातिमा उम्म अबीहा हैं। देखे उम्मुल मोमिनीन का तकाबुल उम्म अबीहा से भी नहीं हो सकता। उम्मुल मोमिनीन के लिए अगर हम देखें सूरह तहरीम में पहली आयत, तफसीर कौसर में अल्लामा मोहसिन नजफ़ी ज़िक्र करते हैं कि 2 तुरुक से बयान की गई है। एक तो ये कि नबी करीम ने शहद का शरबत पिया हुआ था,
اور ان کے منہ سے ایک مسلمانوں کا چہیتا خلیفہ، اس کی بیٹی ملونہ، اس نے کہا کہ نبی کے منہ سے بو آ رہی ہے، اور انہوں نے اس راز کو ظاہر بھی کیا۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ ایک دن مسلمانوں کی چہیتی اماں کی نوبت تھی، اور اللہ کے نبی جب آئے تو وہ حاضر نہ تھی، اور جناب ماریہ کے پاس نبی کریم ٹھہر گئے۔ حفصہ کو پتہ چلا، حفصہ نے عائشہ سے کہا، اور ان دونوں نے پھر اپنے ابا سے کہا، دونوں نے اپنے والد سے کہا۔ اور نبی کریم نے جب دیکھا کہ عائشہ کو علم ہو گیا، اب عائشہ کے سینے میں جو ایک نفرت کی چنگاری پیدا ہوئی تھی، نبی کریم نے سوچا اس چنگاری کو جوالا مکھی بننے سے پہلے ہی دبا دیا جائے، لہٰذا نبی کریم نے کہہ دیا کہ آج کے بعد میں کبھی ماریہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ جب نبی کریم نے یہ فیصلہ کیا تو اللہ کی طرف سے آیہ کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دے رہے ہیں اپنے اوپر جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ کہا یہ جو حلال اور حرام کی یہاں بحث ہے، یہ دین اسلام کے جو حلال اور حرام میں ویسی بحث نہیں ہے، ورنہ اللہ کے نبی کبھی اللہ کے حرام کو حلال نہیں کر سکتا، اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں حرام کیا؟ کہا نبی نے قسم کھا لی تھی کہ اب میں کبھی ان کے پاس نہیں جاؤں گا، اور جب انسان قسم کھا لے کسی چیز کے ترک کرنے کی تو ترک کرنا لازم ہوتا ہے، کسی چیز کے انجام دینے کی تو انجام دینا لازم ہوتا ہے۔ لہذا نبی نے کہا میں ماریہ کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اللہ نے کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیا آپ اپنی عورتوں کی، اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں؟ یعنی اللہ نے صاف صاف بتا دیا، نبی کریم آپ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اسے اپنے اوپر حرام نہ کریں، اس وجہ سے تاکہ بیویاں راضی رہیں، تاکہ بیویاں راضی رہیں، تاکہ بیویاں راضی رہیں۔ اب ایک جملہ کہوں کہ اگر ام المؤمنین اور ام ابیہا کو سمجھنا ہے تو یہی سے سمجھ لیجئے کہ اللہ نے نبی کو اجازت نہیں دی ہے کہ اپنی عورتوں کی رضا کی خاطر، اپنی عورتوں کی رضا کی خاطر کسی حلال کو حرام کرے، کسی حلال کو حرام قرار دے، یعنی یہ راضی ہو یا نہ ہو آپ حلال کو حرام نہ کرے۔ یہاں سے سمجھئے ام المؤمنین وہ ہیں جن کی ناراضگی اور رضا اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی، مگر ام ابیہا وہ ہے جس کے لیے خدا نے کہہ دیا نبی کی زبان سے فاطمہ کی رضا میری رضا، فاطمہ کا غضب میرا غضب، فاطمہ کا دوست میرا دوست۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ فاطمہ کی رضا خدا کی رضا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ جسے فاطمہ کی رضا چاہیے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، فاطمہ کو راضی کر لے۔ اللہ نے نبی کی زبان سے کہلا دیا کہ میں اسی سے راضی رہوں گا جس سے فاطمہ راضی رہیں گی۔ نبی کریم نے بھی اپنی بیٹی سے کہہ دیا اے میری بیٹی واللہ ما ارضا حتی ترضا، 3 مرتبہ نبی نے کہا خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم فاطمہ میں اس سے راضی نہیں ہو سکتا جس سے تو راضی نہ ہو، میں اس سے راضی نہیں ہو سکتا جس سے تم راضی نہ ہو۔ یعنی رضائے رسول بھی موقوف ہے رضائے سیدہ پہ۔ اب ایک روایت استاد محترم نور محمد ثالثی صاحب کے ذریعے بیان کی ہوئی ہے، اسی کو نقل کرتا ہوں۔ لوگوں کا ایک ازدحام ہے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے قریب۔ جب لوگوں کا ہجوم تھا تو ایک شخص آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا کیا آپ شیخین سے راضی ہیں؟ کیا آپ شیخین سے راضی ہیں؟ کہا سنو، ہماری ایک والدہ، ہماری جدہ جب دنیا سے گئی تھی تو وہ ان سے ناراض ہو کر گئی تھی، اور اب تک ہمارے پاس کوئی ایسی خبر آئی نہیں ہے کہ جس میں یہ اعلان ہو، یہ حکم ہو کہ میں ان سے راضی ہو گئی، لہٰذا جب تک میری ماں فاطمہ ناراض ہے میں امام علی رضا بھی ان سے راضی نہیں ہوں۔ یعنی رضائے ائمہ بھی موقوف ہے رضائے سیدہ پہ۔
رضائے ائمہ بھی موقوف ہے رضائے سیدہ پہ۔ اب ذرا اپنے وقت کے امام کو دیکھیں تو وقت کا امام بھی فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی میرے لیے اسوہ ہے، میرے لیے نمونہ ہے، یعنی جس سے فاطمہ راضی ہیں میں راضی ہوں، جس سے فاطمہ ناراض ہیں میں بھی ان سے ناراض ہوں، یعنی اللہ کی رضا موقوف رضائے سیدہ پہ، رسول کی رضا موقوف رضائے سیدہ پہ، ائمہ کی رضا موقوف رضائے سیدہ پہ۔ جب تک سیدہ راضی نہیں نہ اللہ راضی، نہ رسول راضی، نہ ائمہ راضی۔ جب اللہ راضی نہیں تو ہم راضی کہاں سے ہوں گے؟ بھائی اگر اللہ ناراض، رسول ناراض، ائمہ ناراض، سب کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے کوئی شاعر کہہ دے کہ وہ لعنتی ہے جن سے بھی راضی نہیں زہرا، لاکھ ان کو زمانہ رضی اللہ بنا دے، تو صرف محبت اور عقیدت تک ہی نہ دیکھے۔ یہی اللہ کا حکم بھی ہے، ائمہ کی سیرت بھی یہی ہے کہ جن سے یہ راضی ہیں ان سے ہم راضی ہیں، جن سے فاطمہ ناراض ہیں ان سے ہم بھی ناراض ہیں۔ ہم بھی کبھی دشمنان سیدہ، قاتلان سیدہ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ جس کی رضا موقوف کر دی، جس کی اپنی رضا موقوف کر دی، جس کی رضا پر خدا نے، جس کی مرضی پروردگار، جس کی رضا رضائے رسول، جس کی رضا رضائے ائمہ۔ بس ارباب اعضاء گفتگو تمام ہوئی۔ عالمین کی عورتوں کی سردار 4 عورتیں سب سے برگزیدہ، ان میں فاطمہ سب سے افضل فاطمہ، لیکن جو سب سے افضل تھی، سب سے برگزیدہ اور بلند تھی، سب سے زیادہ مصیبت کے پہاڑ بھی تو اسی پہ توڑے گئے ہیں۔ 18 برس کی عمر میں لڑکیاں جوان ہوتی ہیں، منزل شباب تک پہنچتی ہیں، مگر رسول کی بیٹی 18 برس کی عمر میں کمر کو تھامے عصا کا سہارا لے کے چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، عصا کے سہارے سے بھی چل رہی ہیں۔ ارباب اعضاء، معصوم سے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ مصیبت کا دن کون سا ہے؟ تو امام نے کہا کہ سب سے عظیم مصیبت کا دن عاشور کا دن ہے۔ اور یقیناً عراق میں ہر جگہ آپ دیکھیں گے پوسٹر چسپا ملے گا جس پہ لکھا ہوگا امام حسن کا یہ جملہ، لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ کے دن کے جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ پھر معصوم نے ارشاد فرمایا لیکن وہ دن بھی کسی قیامت سے کم نہیں تھا جب ہماری جدہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ اللہ اکبر، جب ہماری جدہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ ارباب اعضاء، کربلا اگر تفصیل ہے تو مدینہ اجمالی صورت ہے۔ مدینہ میں وہ سب کچھ گزر گیا جو کربلا میں گزرا ہے۔ اگر کربلا کے علی کے گلے میں تو کے خاردار ہے تو مدینہ کے علی کے گلے میں بھی رسی کا پھندا پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اگر کربلا میں خیمے جلائے گئے ہیں تو مدینہ میں بھی در سیدہ کو جلایا گیا ہے۔ اگر کربلا میں سروں سے چادریں چھینی تو مدینے میں بھی شہزادی نے کہا ابوالحسن کو چھوڑو ورنہ میں سر سے چادر کو ہٹا دوں گی۔ اگر کربلا میں کوڑے کھائے گئے تو مدینے میں بھی بی بی کے اوپر کوڑے لگے۔ اگر کربلا میں تماچے مارے گئے تو مدینے میں بھی تماچے مارے گئے۔ اگر کربلا میں علی اصغر شہید ہوا تو مدینے میں محسن شہید ہوا۔ اللہ اکبر۔ ارباب اعضاء، ہم ابھی صاحب اولاد نہیں ہیں، ہم شاید نہ سمجھ سکیں اولاد کے گزرنے کا درد کیا ہوتا ہے۔ وہ تو اس ماں سے پوچھو جس کی اولاد اس کی نظروں کے سامنے سے گزر گئی ہو۔ اے ارباب اعضاء، رباب کی گود بھی اجڑی ہے، فاطمہ زہرا کی گود بھی اجڑی ہے، مگر دونوں بچوں کی شہادت میں ایک فرق ہے، ایک فرق ہے۔ ارباب اعضاء، 2 مصرے پڑھوں گا، اگر تصور کر لیا برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ علی اصغر بھی شہید ہوئے، محسن بھی شہید ہوا، مگر شاعر کہتا ہے کچھ دن تو تیری گود میں اصغر رہا رباب، ارے گھٹ کر شکم میں مر گیا بچہ بطول کا۔
محسن تو ماں کے شکم میں گھٹ کے مر گئے، گھٹ کے دنیا سے رخصت ہو گئے، محسن شہید ہو گئے بطن مادر میں۔ اے ارباب ازا، جو کربلا میں گزری وہ ایک اکیلی سیدہ نے اٹھائی، کیا قیامت ہو گئی اے ارباب ازا۔ اسی لیے تو آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا تھا کہ جب بھی کبھی تنہائی میں رہو، ایک لمحے کے لیے سوچنا ضرور کہ اگر ہماری انگلی ٹوٹ جائے، اگر ایک انگلی ٹوٹ جائے اور اللہ نہ کرے ہم نے اس کا علاج نہ کرایا ہو، اس پہ بینڈیج، اس پہ مرہم پٹی ہم نے نہ کرائی ہو، خدا کی قسم ایک معمولی سی حرکت اگر ہو جائے ہم تڑپ جائیں گے، برداشت نہ کریں گے، گریہ کرنے لگے۔ اللہ اللہ، ہم سے تو ایک انگلی کا ٹوٹنا برداشت نہیں ہوتا، زہرا نے 75 دن یا 90 دن تک کیسے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ایک ایک سانس لی ہوگی۔ ارے تبھی تو مقتل کے جملے ہیں، مقتل فاطمہ کے جملے ہیں، کلما تنفست تعلمت، ارے جب بھی سانس لیتی فاطمہ تڑپ جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، جب سانس لیتی فاطمہ تڑپ جاتی۔ آج روز شہادت ہے، ایک تاریخ کے اعتبار سے اے ارباب ازا بی بی دنیا سے جانے لگی۔ بی بی کے ذہن میں دو چیزیں تھیں اور دونوں کا تعلق کربلا سے تھا۔ کون سی دو چیزیں؟ کہا ایک چیز یہ تھی کہ جب بی بی کی وفات کے تقریباً 20 برس بعد حضرت عباس دنیا میں آئے ام البنین کے بطن سے، تو ایک مرتبہ امیر المؤمنین نے حضرت عباس کو ہاتھ میں لیا اور کہا اللہ کے نبی نے اس بچے کا نام عباس رکھا ہے۔ اب جیسے ہی عباس نام سنا، ایک مرتبہ علی کی بڑی بیٹی جناب زینب آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی ہے بابا عباس کو میری آغوش میں دے دیجئے۔ عباس کو آغوش میں لیا، عباس کے کان میں جناب زینب کچھ کہنے لگی۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے کہا اے میری لاڈلی، اس چھوٹے سے بچے سے کیا گفتگو کر رہی ہو؟ کہا بابا جب اماں دنیا سے جا رہی تھی تو اماں نے کہا تھا جب میرا عباس آ جائے میرے عباس کو میرا سلام کہہ دینا، میرے عباس کو میرا سلام کہہ دینا۔ ارے پہلی وصیت 20 برس بعد ظاہر ہوئی، دوسری وصیت 50 برس بعد ظاہر ہوئی۔ جب عصر عاشور نہ عباس رہ گئے نہ علی اکبر، حسین خیمے سے چلے ہیں۔ اے ارباب ازا، ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی ہے اے بھیا ذرا اپنے گلے سے کپڑے کو ہٹاؤ۔ امام حسین نے گلے سے کپڑے کو ہٹایا، زینب نے بھیا کے گلے کو چوما۔ جب بھیا کے گلے کو چوما کہا زینب کیا ہوا؟ یہ کون سا وقت ہے گلے کو بوسہ دینے کا؟ ایک مرتبہ کہا بھیا ارے جب اماں دنیا سے جا رہی تھی تو کہا تھا اے زینب ارے میں کربلا میں نہ رہوں گی، تم ہوگی، میری طرف سے میرے حسین کے ان گلے کو چوم لینا۔ جا شمر کا خنجر، جہاں سے میرا حسین ذبح ہوگا، اے زینب اس گلے کو چومنا۔ بس بھیا مجھے اماں یاد آ گئی، ماں کو یاد کیا، بھائی کو رخصت کیا۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا